لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم و معزز سامعین، گھروں میں سننے والی باپردہ باحیا غیرت مند مسلمان ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے میت کے احکامات، غسل، جنازہ، کفن، یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں، اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اگر میت مر جائے، مرنے والے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مال چھوڑ کے جائے گا یا نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ اگر نہ چھوڑ کے جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کون کرے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اگر مرنے والا مال چھوڑ کے جائے گا، اس کے مال کے ساتھ کیا حکم ہے، کس طرح کیا جائے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے دو حکم بیان کیے، درمیان میں معراج کی مناسبت سے پچھلا جمعہ معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آج پھر انشاءاللہ اسی بات کو ختم کریں گے، اور کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک قریب ہے، انشاءاللہ اس کے بعد رمضان المبارک کے مسائل، اس کے اوپر انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ فجر ہے اور اس کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19 اور 20، 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلالہ عما نوالہ اس میں مجھے اور آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ غافل انسان کون ہے، غفلت میں کون پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، الہ العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں انسان غافل وہ ہے، اتنا غافل ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب انسان کو اس کا رب آزمانا چاہتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزتیں دے دیں، وَنَعَّمَهُ، اس کو نعمتیں دے دیں، مال دے دیں، خوشی نصیب ہو جائے، تو فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے اللہ نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی ہے، اور کیوں نہ کریں کہ میرا حق ہے کہ اللہ مجھے نعمتیں دے۔ یہ غافل انسان کی سوچ ہے کہ بھائی اس نعمتوں کا میں حقدار ہوں، مجھے یہ نعمتیں ملنی چاہیے تھیں، مجھے یہ مال ملنا چاہیے تھا، میں محنت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، مجھے یہ پیسہ ملنا چاہیے تھا،
مجھے یہ حق ملنا چاہیے، فرمایا یہ انسان بھی غفلت کے اندر ہے۔ غافل ہے کہ نہیں ہے؟ غفلت کے اندر ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ رزق کو کم کر لے، رزق کو کم کر لے، اس کو آزماتے ہیں، تو یہ انسان غافل کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے میری بے عزتی کر دی ہے، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اور جی اللہ نے مجھے پریشان کر دیا۔ یہ غافل آدمی کی نشانی ہے۔ یاد رکھ لیجئے آج کی جو بیماری ہے ہمارے ہاں، رزق میں کمی کی بیماری، بے برکتی کی بیماری، اللہ گواہ ہے ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اور الہ العالمین جل جلالہ نے اس کے اسباب بیان فرمائے۔ میرے دوستو، رزق کی تنگی دو قسم پر ہے۔ ایک رزق کی تنگی یہ ہے کہ انسان کے اہل و عیال زیادہ ہوں اور اس کے پاس آمدنی کم ہو، تو اس کو کہتے ہیں رزق کی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، اب یہ انسان پریشان ہے۔ فرمایا یہ صورت ہو، یا دوسری ایک صورت ہے مال انتہائی زیادہ، آمدنی بہت زیادہ۔ کتنے مالداروں کو دیکھا کہ انتہائی زیادہ آمدنی ہے، پاس بیٹھو تو رونے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جی پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ یہ بھی رزق کی تنگی ہے اور رزق کے اندر بے برکتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن میں بیان کر رہا ہوں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں رزق کی تنگی پیسوں کی کمی کی صورت میں ہو، یا رزق کی تنگی پیسے تو بہت ہیں پھر بھی گھر میں سکون نہیں، مال تو بہت ہے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے، اور جی میں بھی مزدوری کرتا ہوں، والد صاحب بھی مزدوری کرتے ہیں، نوجوان بھائی بھی کماتے ہیں، گھر کو آمدنی انتہائی زیادہ، لیکن حضرت پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، مہینہ گزرتا ہے قرض دار ہو جاتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم محتاج ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دونوں صورتوں کی علاج وجہ کیا ہے؟ الہ العالمین فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا قرآن سورہ فجر، اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، رزق کی تنگی، رزق کے اندر پریشانی اس وجہ سے کہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، یتیم بچوں کی عزت نہیں کی، کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اس کا تذکرہ نہیں۔ فرمایا دیکھ بھال تو جدا چیز، یتیموں کی عزت نہ کرنا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ آج یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اس وجہ سے تمہارے ہاں بے برکتی آ جاتی ہے۔ رشتہ داری میں یتیم بچے ہیں، اس کا خیال نہیں، رشتہ داری میں یتیم بچے ہیں، کبھی بہن کے بچے یتیم ہو گئے، بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، تو فرمایا ان کا اکرام نہیں، کسی یتیم کو دیکھ کے کم سمجھ لیا، اس کا کون ہے جی، باپ تو بڑا ہوا، ماں کہاں سے کمائی، یہ کیا ہے جی، یہ گھاٹ مرے، پرے ہو جا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے دن نحوست سے گزرتا ہے، تیری تو نحوست ہے۔ تو فرمایا تو یہ زبان سے الفاظ نکال رہا ہے، اللہ کے ہاں تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو پہلی سبب اللہ نے بیان کیا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے دوسری بات بیان کی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ کھانا کھلانا غریبوں کو، غریبوں کا لحاظ رکھنا، اپنے محلے کے غریبوں کا لحاظ رکھنا، رشتہ داروں کے غریبوں میں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال رکھنا۔ ارے اپنی خانگی بنائی ہوئی ہے، اپنا نام بنایا ہوا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، ہر چیز ہے، اس لیے میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہا، کل کہیں میرے برابر نہ ہو جائیں، اور یہ میرے ساتھ مقابلے میں نہ آ جائیں، میں باہر تو مال دے دوں گا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہا۔ تو فرمایا دوسری علامت یہ ہے۔ اور تیسرا اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ رزق کی کمی کے اندر تیسرا سبب وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھاتے ہیں وراثت کے مال کو،
وراثت کے مال کو کھا لیتے ہیں۔ میرا موضوع اس آیت مبارکہ پہ، میں نے اس لیے آیت پڑھی، انشاءاللہ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا وراثت کے مال کو کھا لیتے ہیں، وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں بے برکتی آ جاتی ہے، ان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور مال تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن فرمایا پھر بھی پریشانیوں میں گزرتا ہے، یہ غافل انسان ہے، غفلت کے اندر پڑا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جائے، مرنے والا جب مر جائے، اس کے ساتھ 4 کام اس کے مال کے ساتھ لگتے ہیں۔ کتنے کام ہیں جی؟ 4 کام۔ رمضان شروع نہیں ہوا، اثرات آ گئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات انشاءاللہ تو بولیں تو یاد ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ کتنے کام ہیں جی؟ 4 کام ہیں جی، 4 کام۔ ابھی میں یہاں سے اعلان کروں کہ جو آدمی بولے گا جی 4 توڑے، اس کو 4 توڑے اٹیک ملیں گے انشاءاللہ۔ مسجد سے یہاں آواز جوڑیال میں جائے گی جی۔ بولتے نہیں بولتے سارے حضرات؟ تو اس لیے اللہ کے دین کے لیے بھی مذاکرہ ہونا چاہیے جی، بولنا چاہیے۔ سامنے اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح قبرستان میں بات کر رہا ہوں، قبرستان میں بھی اسپیکر لگا کے بیٹھ جاؤں تو یہی ماحول ہوگا، وہاں بھی وہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، اس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا میت کے مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ کتنے حق ہیں؟ 4 حق ہیں جی۔ پہلا حق کون سا؟ یاد کرنے کا سبق ہے نہیں، پہلا حق میں نے بیان کیا پچھلے جمعے۔ پہلا حق کون سا؟ تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام کرنا۔ کیا ہے؟ کفن دفن کا انتظام۔ یہ اس میت کے اپنے مال میں سے بھی اگر کریں گے تو جائز ہے، یہ اپنے مال میں سے کرنا ہے، جو اس نے مال چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کفن دفن کے بعد مال بچ جائے تو پھر اس کے قرضے کو دیکھنا ہے کہ کس کس کا قرضہ دینا ہے، اس نے تمام قرض داروں کو جمع کر کے اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے۔ بڑی سخت بیماری ہے قرضہ، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اس قرضے کی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ مستقل میں نے اس پہ بات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تیسری چیز وہ ہے وصیت۔ کیا ہے جی؟ وصیت۔ اگر کوئی وصیت کی ہے میت نے، اور جی میں مر گیا تو میرا اتنا مال فلاں جگہ پہ خیرات کر دینا، یا میں مر گیا ہوں میرے مال کو مسجد میں دے دینا، میں مر گیا میرا مال میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، میری فلاں بیٹی کو دے دینا۔ تو تیسرا حق جو ہوگا وراثت کے اندر وہ وصیت کو ادا کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین وصیت اور بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، جب اسے خود پیسوں کی ضرورت ہو اس وقت اللہ کے راستے میں دے، تو اسے کہتے ہیں بہترین صدقہ۔ ہاں جی، سانح نکلنے والا ہوا ہے، اسپتال میں داخل ہے، منہ تو چھپلی آکسیجن والا وہ لگا ہوا ہے، اور پھر اس وقت خان سے فرما رہے ہیں کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دینا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت تہائی مال سے زیادہ میں نہیں چلے گی۔ مثلا کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اسے آپ 3 حصوں میں کریں تو ایک حصہ جو مال کا ہوگا، مطلب 3 روپے ہیں، 3000 روپے ہیں جی، 3000 روپے مال ہے، اب اس کی وصیت کی ہوئی ہے کہ میرے 3000 روپے مسجد میں دے دینا۔ اب یہاں وصیت پہ عمل کریں گے، لیکن اس مال کے 3 حصے کر کے تیسرا حصہ وصیت کے اندر دیں گے، کل مال کی وصیت اس کی معتبر نہیں ہوگی۔ تو 3000 میں سے 1000 روپے ہم اس کا وصیت میں دے دیں گے، جہاں اس نے کی ہے مسجد میں دے دو، مدرسے کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ اس کو دیں گے، باقی 2000 روپے ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ اب تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ تجہیز و تکفین، دوسری چیز کیا ہے؟ قرضہ، اور تیسرا چیز ہے وصیت کا ادا کرنا۔ لیکن وصیت کس میں ہوگی؟ تہائی مال میں، تیسرے حصے میں۔ ہاں جی، اپنے باپ کسی ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دی، ہمارے ہاں تو بیٹوں کے لیے بڑی وصیت ہے، بڑی وصیت ہے، اور بیٹی مظلوم ہے، باپ نے زندگی میں سارا جائیداد بیٹوں کے نام کر دی، اور بدبخت قبر میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو نے بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ تو میرے دوستو، تو فرمایا وصیت تیسری چیز تقسیم ہوگی، اور چوتھی چیز فرمایا اس کے بعد ورثہ کا حق ہے۔ اور وراثت میں مرنے والے نے اگر ایک سوئی بھی چھوڑی ہے،
ہمارے یہاں تقسیم تو ہوتا ہے نا جی وراثت، لیکن کس میں؟ زمین صرف، بس زمین اور مکان ہمارے یہاں تقسیم ہوتا ہے، زمین اور مکان بس، باقی تو تقسیم نہیں ہے جی۔ تو یاد رکھ لیجئے شریعت مطہرہ میں اگر ایک سوئی بھی چھوڑی ہے مرنے والے نے تو وہ بھی ورثہ میں برابر کی تقسیم ہوگی، وہ بھی ورثہ میں برابر کی تقسیم ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماری ہے تقسیم نہ کرنا، مثلا ایک آدمی دکاندار ہے، دکاندار مر گیا، دکاندار جی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے بہت بیٹے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، اب ایک بیٹے نے باپ کی دکان پہ سنبھالنے کے لیے ارادہ کر لیا، میں سنبھالسا جی دکان میں سنبھالسا، اچھا جی ماشاءاللہ باپ کی دکانداری سنبھال رہا ہے، اب اس میں نہ بہنوں کا حصہ ہے دے رہا ہے نہ بھائیوں کا حصہ، ہو جی میں ہی سنبھالتا نہ کون سنبھالتے، اس کی آمدنی خود کھا رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے جی۔ اس دکان کے اندر بہنوں کا بھی حق ہو گیا، بھائیوں کا بھی حق ہو گیا، سارے رشتہ داروں کا حق ہو گیا۔ لہذا میرے دوستو اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ بے برکتی کی جو وجہ ہے ہمارے ہاں ملک پاکستان میں آپ دیکھیے ہر گھر میں پریشانی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے وراثت کا مال کھا رہے ہیں، وراثت کا مال دوسرے کا حق لیا ہوا کھا رہے ہیں میرے دوستو۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات، اگر مرنے والا مر گیا، مرنے کے بعد اس کا کچھ بھی نہیں رہا، جو کفن لے کے گیا وہ اس کا ہے، ہاں جو کفن لے کے گیا، آپ سارے حضرات مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے مرنا کسی نے بھی نہیں ہے، میں نہیں مرنا ہے، ہاں جی پریشان تو نہیں آپ حضرات، مرنا تو سب نے نا جی انشاءاللہ مرنا ہے، جو آپ زندہ پیدا ہوا ہے مرنا ہے، بڑے بڑے اور نہ دیکھتے بھائی گیس میں شکتی لگے، آپ کی مال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بزرگ تو دیکھ رہے ہیں ایک طرح بھائی گیس کی مال کا نظر ہے، میرا احساس میں نہیں ہے، آپ حضرات کی ایسے بیان کر رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فرمایا مرنے والا جب مر جائے تو پھر آپ نے ایک بات سنی ہوگی، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کے مرنے کے فوراً بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے، اس لیے آج تو کہتے ہیں جی وہ بڑا بھرا ہے جی اور یہ بہن میں نہ کرو مال چنگے سارا ہی چاہے اور بیو مرے اللہ اس کا کفن بھی نہیں میلا ہویا تھا تقسیم کرنا لگ جانا، یہ تو چنگا نہیں ہے، اور بیٹیاں بھی پھر رونے شروع کر دیتی ہیں وہ بیو تو کرنا تو 2 جڑے بھی نہیں ہوئی، پر ہم تقسیم لائی دی ہے بڑی شریعت مطہرہ میں یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ مرنے والے کے مرنے کے بعد میں نے کہا 4 حق فوراً آتے ہیں، فوراً سب سے پہلے کفن، قرضہ کے ادا کرنا، وصیت پوری کرنا، اور چوتھا وراثت کی تقسیم کرنا، یہ فوراً آتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور جی مولے پیو کا کفن لا میلا نہیں ہوا تھا پر اپنا حصہ مانگنے تو کیوں نہیں مانگی، شریعت نے ہم کو دیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات غلط ہے، آج تو بڑے جوش سے کہتے ہیں مڑا پڑا ہے بچی جان قربان، ابھی 1 مہینہ گزرے گا، ابھی 2 مہینے گزریں گے پھر کیس لگ جائے گا، بس بھائی کا بھائی پہ کیس ہے، بہن کا بھائی پہ کیس ہے، کھوریوں کا کیس ہے، پاتریوں کا کیس ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ ہاں جی پھر کہتے ہیں بھائی کہ وہ جی پراؤ کا منہ نہ دیکھا میں آخنا، اس کا منہ نہ دیکھا میں آخنا جی میں اتنا مزہ لگ دے، اب یہاں تو کیس شریعت نے پہلے کہا تھا کہ اسی وقت تقسیم کر لو کہ جھگڑے کی نوبت نہ ہے، رشتہ داریاں خراب نہ ہوں، تو اللہ کا قرآن اس کو بیان کرتا ہے، فرمایا اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں حصے مقرر فرما دیے۔ تو میرے دوستو اللہ جل جلالہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو جو سنائی کہ فرمایا بہترین صدقہ بہترین خیرات وہ ہے جو انسان اپنی تندرستی میں صحیح سلامت ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم تو بڑے منصوبے لے کے پھر رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے آگے وہ بنانا ہے، لیکن ہمارے وہ جو نام ہے کفن کے دفن کے اور مرنے والوں کی لسٹ حضرت اسرائیل کے پاس ہے، ان کی لسٹ میں ہمارے نام آ چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو تو فرمایا، اب مجھے یاد آیا واقعہ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالی شیخ الاسلام، ان کے والد صاحب ہیں کراچی کے اندر مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے کے بعد جنازے کے اندر شرکت کرنے والے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے بزرگ ولی ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالی فرماتے ہیں کہ میں نے کیونکہ وہ آخری عمر میں بوڑھے تھے، ضعیف تھے، والد صاحب کے جنازے پہ آئے، میرے شیخ تھے، میرے استاد تھے، ہم نے والد صاحب کے سرانے ایک خمیر ایک قسم کی دوائی تھی تھوڑی بہت بنائی ہوئی تھی،
جو رکھی ہوئی تھی کہ والد صاحب بوڑھے تھے تو ہم نے ان کو وقتاً فوقتاً وہ کھلایا کرتے تھے، تو وہ والد صاحب کے سرانے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے حضرت تشریف لے آئے، میرے شیخ آئے ہوئے ہیں، تو یہ بوڑھے ہیں تو میں ان کا اکرام کر لوں۔ تو جنازے کے بعد ہم بیٹھے تھے، میں اٹھ کے چلا گیا، میں نے وہ دوائی لائی، وہ خمیر لایا اور پلیٹ میں حضرت کے سامنے پیش کر دی، اور میں نے کہا حضرت یہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو دیا کرتے تھے، ان کی چارپائی کے پاس پڑا ہوا تھا، یہ آپ کھا لیجئے، ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا، اس کی طرف دیکھا اور مجھے پھر فرمانے لگے، مجھے انہوں نے اصلاح کے طور پر غصہ فرمایا، مجھے کہنے لگے تقی کیا تجھے پتا نہیں اس خمیر کے اندر اور ورثہ کا بھی حق آ گیا ہے، اس دوائی کے اندر اور ورثہ کا حق آ گیا ہے، تو اکیلا تو اس کا مالک نہیں کہ میرے حوالے کر رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا اس کو جب تک اس میں اور لوگوں کا حق ہے۔ تو فرمایا، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا حضرت میرے بھائی سارے کے سارے بالغ ہیں، سارے بالغ ہیں، اور جہاں ہم موجود ہیں ہم سب کی اجازت سے اور خوشی سے ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو کھا لیجیے۔ پھر بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا ہاں حضرت ہم نے اس لیے آپ کو دیا، حضرت نے کھایا اس کو۔ میرے دوستو اللہ کی قسم یہ وراثت کا مال کھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، آزمانا بہت مشکل ہے۔ یہاں تو ہم بڑے خوش ہیں جی وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، لیکن نہیں میرے دوستو، قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ وہی وراثت کا مال کس طرح کھایا۔ تو میرے دوستو میں نے آپ سے عرض کر دیا میت کے 4 حق فوراً ادا کرنے ہیں، کفن کے میلے ہونے کا انتظار نہیں کرنا، یہ بہت بڑی مسئلہ، بہت بڑا، باپ کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ اب وراثت میں تقسیم کرنا شریعت کہتی ہے فوراً کفن دفن ہے، قرضہ ادا کرو 2، وصیت پوری کرو 3، اور چوتھی چیز وراثت وہ تقسیم کرو۔ اب بہنیں اگر رو رہی ہیں، ماں رو رہی ہے کہ وہ مجید نے پیو دا کفن میلہ نہیں ہوا، انہوں نے وراثت تقسیم کرنا شروع کر دیتی، تو فرمایا شریعت کے خلاف بات کر رہی ہے، یہی بہنیں ہیں، یہی بھائی ہیں، کل کو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک سوئی تک بھی ہے تو وہ تقسیم کی جائے گی، وہ تقسیم کی جائے گی وراثت کے مال کو۔ اور یہ مسئلہ بھی آ گیا ذہن میں، آپ یاد رکھ لیں جس آدمی کی نمازیں رہتی ہوں، روزے رہتے ہوں، اس کا فدیہ ہے نا جی، فدیہ ہے، تو فرمایا اگر فدیہ کے طور پر مثلا ایسا مرض ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزے مت رکھیں، اب انہیں روزے نہیں رکھے اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو رمضان کے روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر مرنے والا یہ وصیت کر لے کہ میری 15 سال کی نمازیں رہتی ہیں جی، یا میرے 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں جی، میرے اتنے روزے رہتے ہیں، ان سب کا آپ میرے مال سے فدیہ ادا کرو، تو شریعت مطہرہ میں مسئلہ یہ ہے اس کی جو مال ہے اس میں 3 حصے کر کے تیسرے حصے میں جو آئے گا فدیہ وہ تو ادا کریں گے، لیکن سارے مال سے فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، یہ وارثوں کا حق بن جائے۔ یہ تو انسان خود ویسے کہتا ہے میری ہے میری ہے جی، فلانی شے میری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں بند ہوئی تو بس ختم۔ کفن اپنا تھا، وہ بھی 2 3 4 5 دن 7 دن قبر میں ہے، وہ بھی کیڑے کھا گئے، کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ تو فرمایا اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہو، اور رزق کی بے برکتی، گھروں کے اندر پریشانیاں اور جائیداد میں جھگڑے فساد قتل و غارت، یہ ساری بے برکتی کیوں ہیں کہ وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے اس کی ہر چیز۔ اب دیکھو جی مرنے والا مر گیا، اس کی گڑی ہے، اس کی جو ہے انگوٹھی ہے، انگوٹھی اس کو نقلی میں نے اس نے بھی کہا تھا جمعے میں، ہاں جی انگوٹھی جی نشانی کے طور پر اکثر۔ اب ماں مر گئی، سونے کی انگوٹھیاں ڈالی ہیں، اب ایک بیٹی ایک لے لیجیے ماؤ دی نشانی کو بچا دیو جی، دو آختی ہے ماؤ دی نشانی کانٹے کو بچا دیو جی۔ اچھا ماؤ دی نشانی کپڑے سے کھولا دروازہ بکسا، تو پرانے کپڑے کے ساتھ غریبہ بچا لے، پرانے کپڑے جو ماں نے پہنے ہیں وہ نشانی نہیں ہے، جرا نماز سوٹ بغیر چڑھے دے پھر اے ماؤ دی نشانی میں رکھ۔ سبحان اللہ، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہم نے تو سنا، آپ نے بھی سنا بزرگوں، آپ بولیے ناراض نہ ہو جائیے، بزرگ میں نے پہلے بھی کہا یہ سارے بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بچکی پہ دے بھائی میت کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے نا شریعت کا۔ تو ماؤں کی جو نشانی پرانے کپڑے تو نہیں رکھتے ہو، تو ماؤں کی وراثت جو نشانی ہے وہ نوے سوٹ میں رکھ سا، باپ کی نشانی گھڑی، ایک بیٹا کہتا ہے میں رکھ سا، انگوٹھی میں رکھ سا، دو ہفتے پیسے میں رکھ سا، تیسرا کہتا ہے باپ کی دکان ہے میں رکھ سا۔ اچھا اور کسی جی مجھے نہا والے صابن ترقی داؤ صابن جائے یہ مولی صاحب بچا دے، یہ طالب علم بچا دے پڑھ کے، واہ جی واہ، وہ کی نہ رکھتا نشانی جو پیو نہ لگی تھی ہے، اور نہیں اس کو بچے کا استعمال نہ کرے پشاموں سی، اس صابنوں کو طالب علم بچا دے، اس تولیے کو پیو کا مار کے نشانی نہیں ہے، اس تولیے کو کھا کے طالب علم بچا دے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میرے دوستو نشانیاں نہ رکھو باپ باپ کی، جو وراثت میں حصہ آئے گا وہ نشانی ہے تمہارے باپ کی، اس کو رکھو اپنے پاس۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ گھڑی کے اندر بھی تقسیم ہے، انگوٹھی کے اندر بھی تقسیم ہے، ماں کی بالیوں کے اندر، انگوٹھیوں کے اندر بھی تقسیم ہے، بیٹے کی جائیداد میں بھی تقسیم ہے۔ فوراً اپنے تمام لوگوں کی لسٹ بنا کے کسی مفتی کے پاس بیٹھ جاؤ، حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، یہ تمام چیزیں ان کی اپنی ہیں، آپ اس کو ہمارے بھائیوں بہنوں میں تقسیم کر دیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کا لیپ ٹاپ رہ گیا، کمپیوٹر رہ گیا، موبائل رہ گیا اور باپ نشانی کے طور پر رکھا ہوا، نہیں، اس کو تقسیم کرتے وقت پھر ہم کہتے ہیں جی کیا تقسیم کرا ہوں، لیپ ٹاپ کو تو باندھنا آتے ہیں اور براہوں میں کیا تقسیم کرا، پھر میں ہی رہنا سکے کرا اس کو باندھ کے براہوں کو تو نہ دیکھتا ہے۔ تجھے کس نے کہا باندھ بے عقل داند؟ تو کسی علماء ایک عالم دین کے پاس جا، کسی مفتی کے پاس جا، اس سے پوچھ یہ لیپ ٹاپ ہے اس کو تقسیم کس طرح کرے، اس کے لیے بھی شریعت نے مسئلہ بتایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک صرف وراثت کی تقسیم ایسی ہے جو ابھی تک اسلامی طریقے پہ ہے، الحمدللہ اسلامی طریقے پہ جی، تو علماء کرام سے رجوع فرما لیجیے۔ تو میرے دوستو ایک تو یہ بات ہے بے برکتی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی وراثت، اور دوسری فرمایا جو ہمارے ہاں دوسری بڑی بیماری ہے وراثت کے مال کو فوراً تقسیم نہ کرنا، دوسری بڑی بیماری عورتوں کے حقوق نہ دینا۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ عورتوں کو حقوق، بھائی بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے، پہنوں کا سندو کہندی یہ پیو سب جمیس والی تو کہندی اور کہتی ہے نہیں میں نہیں کہندی جی، بس شکر ہے جی، بس پہن نہیں کہندی جی، مجھے اس کو آیا ایسا نہیں کہندی، اسے پتہ ہے نا کس طرح لے تم بھائیوں سے جھگڑا تو نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے میں نے پہلے وہ مسئلہ بتایا اور ہمارا آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں، میں ہمارا بیان ریکارڈ ہو کے روزانہ سنتے ہیں لوگ، آپ اس پہ مجھے پھر دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر بہن کے نام پر جب تک نہیں کی ہو جائیداد، اس کے قبضے میں نہیں دی ہے، اس کی خالی زبان سے معافی نامے سے معاف نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم آپ دیکھیے جتنے بھی جہاں جائیداد والے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری پھوپھیوں، ہمارے دادے کی بہنوں، ان تمام حضرات کے حصے ہماری جائیداد میں شامل ہیں، رہتے ہیں جی، نہیں دیے ہوئے وہی زمین سے کھا رہے ہیں، پھر پریشان ہی پریشان، پھر پریشان ہی پریشان ہے۔ اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں قرآن سورہ فجر میں نے پڑھی آپ کے ساتھ، سورہ فجر کی آیت مبارکہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ وراثت کا مال کھانے والا کبھی خوشحال نہیں رہے گا، جس کا حق کھائے گا وہ کبھی خوشحال نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو بیٹیوں کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، بیٹوں کا حق ہے ان کو ادا کیا جائے، اور حلال حرام جو ہے اس کی تمیز کی جائے، اپنے حلال مال میں وراثت کے حکموں کو نہ شامل کریں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، جو اپنا رشتہ دار مر جائے اس کی وراثت کو فوراً تقسیم کیا جائے، اس کی وراثت میں سے خصوصاً مسئلہ جمعرات کا ختم، 40ویں کا ختم، اس کی وراثت میں سے پکایا جا رہا ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پکانے والا گناہگار ہے، گھر کا بڑیرا گناہگار ہے، اس لیے کہ اس میں بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ، اس میں اس کے بچوں کا حصہ ہے، اور اگر کوئی اولاد نابالغ ہے، مرنے والے کی اولاد میں سے کوئی ایک نابالغ ہے تو پھر فرمایا پہلے تقسیم کرو گے جب اس میں سے ایک نوالا کھاؤ۔ حضرت اللہ تعالیٰ شیخ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ان کی ایک دعوت کی ایک حضرت نے، وہاں تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے تو ایک بات پوچھی، کہنے لگے بتاؤ تمہارے باپ نے بہنوں کا حصہ دیا ہے؟ بہنوں کا حصہ دیا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ دے دیں گے جی، بہنیں تو ابھی باقی تو نہیں ہے انشاءاللہ یہی ہیں، ہم انہیں تقسیم نہیں کیا، دے دیں گے۔ حضرت دعوت چھوڑ کے اٹھے، دسترخوان سے اٹھے، فرمایا جس کھانے سے بہنوں کا حق نہ دیا ہو عطا اللہ چاہ بخاری کے گلے سے نہیں اترتا جی، ہمارے گلے سے وہ کھانا نہیں اترے گا جس میں بہن کا حق موجود ہے۔ تم نے بہن سے پوچھا ہے میری دعوت کی ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو اس بات کا بڑا اہتمام ہو، اور فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس کا حصے بیان کی۔ میں بات ختم کرتا ہوں، سورہ نساء ہے 4 سے 12، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بھائی فرمایا مذکر کے لیے اتنا حصہ ہے جتنی 2 عورتوں کا ہے، یعنی ایک بھائی کا 2 حصے ڈبل حصہ اور بہن کا 1 حصہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ابھی اس میں بھی آپ سمجھ لیجئے، شریعت مطہرہ نے عورت کو کمزور ہے اس کو 2 حصے دینے چاہیے، بھائی مضبوط ہے اس کو 1 دینا چاہیے نا، عقل تو یہ کہتی ہے۔ شریعت نے دیا اس لیے دیا ہے کہ عورت کا ایک تو اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی کمانے کی، نان نفقے کی ذمہ داری ہے کہ عورت پر نہیں ہے جی، کسی کی عورت پر ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں ایک بات، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت جب شادی کر کے خاوند کے گھر میں جاتی ہے تو خاوند کے مال میں بھی وہ وارث ہو جاتی ہے،
خاوند کے بعد میں بھی وہ کیا ہوتی ہے؟ وارث ہوتی ہے. اور مرد تو اپنی وراثت میں وارث ہے جی. تو عورت کو اس طرح ڈبل حصہ مل جاتا ہے اور دوسرا اس پر نفقہ نہیں ہے، اس لیے مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر عورتیں ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو فرمایا ان کے لیے 1/3 حصہ ہے جو میت چھوڑ کے جائے. تیسرا حصہ فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ. ایک آدمی مر گیا، اس کی 1 ہی بیٹی ہے جی، 1 ہی بیٹی اور کوئی اولاد نہیں، اس کے لیے آدھا مال کے وارث ہے. آدھے مال کی وہ کیا ہے جی؟ وارث ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے 6واں حصہ ہے. وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ 6واں حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو. تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فرمایا اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو ماں کو 3واں حصہ اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا. تو یہ تمام حصے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے بیان کیے ہیں. اگر نہ ہوتے تو یہ جھگڑا فساد اور یہ تمام جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں اپنے حصوں کے اندر. تو میرے دوستو اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اگر مرنے والے کے لیے بھائی ہیں، مرنے والے کے، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا. لیکن یوسی بہا او دین، قرضہ ادا کرنے کے بعد اور وصیت ادا کرنے کے بعد. قرضہ اور وصیت پہلے ہے، اس کے بعد وراثت کے احکام ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس صورت کے اندر مکمل وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں. اللہ جل جلالہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وراثت کی تمام چیزوں کو ہمیں تقسیم کرنے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں اس بیماری کو ختم فرمائے. بے برکتی کے لیے بڑی بیماری اور سب جو ہے پریشانیوں کا علاج وہ وراثت کا مال تقسیم نہ کرنا ہے. آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں